نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم کی بڑائی اللہ مالک جلال کے لیے، اور انگنت لاعداد درود و سلام ہو سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام حسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و بالا و بالا، رحمت و بخشش کی دعا رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین اعظام اور بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے لیے. حضرات، قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد، قرآن و حدیث کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی دو زندگیاں ہیں. انسان کی دو زندگیاں، ایک عارضی زندگی اور ایک ابدی زندگی.
ایک عارضی زندگی اور ایک ابدی زندگی۔ عارضی جو زندگی ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آتا، جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، یہ قانون بنا دیا گیا۔ اس لیے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ کم عرصے کے لیے ہے، کم وقت کے لیے ہے، تھوڑے لمحے کے لیے ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، انسان کو دی گئی ہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور یہ عارضی زندگی اس لیے دی ہے کہ اس عارضی زندگی میں وہ ابدی زندگی کو اپنانے کے لیے اچھے طریقے سے اپنی ہمیشہ والی زندگی کو نبھانے کے لیے اس عارضی زندگی میں تیاری کرے، اس کے لیے تیاری کرے۔ حضرات، جو عارضی زندگی میں انسان اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے رویوں کے ساتھ اس دنیا کی عارضی زندگی کو پورا کرتا ہے، اچھے طریقے سے دین اسلام پر اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، عارضی زندگی شریعت کے عین مطابق گزارتا ہے، تو اس کے لیے پھر ابدی زندگی میں جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے اس میں اس کے لیے پھر انعامات، اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں، بڑی بڑی رحمتیں اور بڑے بڑے انعام حاصل ہوتے ہیں۔ بڑی خوشنودی والی زندگی اس کو ملتی ہے پھر، جو اس دنیا پر اچھے اعمال کرتا ہے، دین کے بالکل تابع ہوتا ہے، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ حضرات، اور دوسرے نمبر پر ابدی زندگی، مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ یہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو قبر کے اندر جانے کے بعد جو زندگی دوبارہ ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی کا آغاز قبر سے ہوتا ہے اور جنت جہنم اس کی آخری منزل ہے۔ مسلمان نیک شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمتوں اور نعمتوں اور جنتوں کا ہوگا، اور جو لوگ اس عارضی زندگی میں برے کام کرتے رہے، دین کے خلاف چلتے رہے، شریعت کی سراسر خلاف ورزی کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو چھوڑتے رہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مخالفین ہیں ان سے محبت کرتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو نہ مانتے رہے، ان کے لیے پھر مشکلات ہوں گی، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ان کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، قبر میں جانے کے بعد ان کے لیے پھر اس زندگی میں مشکلات کا سامنا ہوگا، بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرات، ہمیں اس زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان کو عارضی زندگی میں وہ کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں آرام اور پرسکون رہے۔ اسی میں عارضی زندگی کا سکون ہے اور اسی میں ابدی زندگی کی راحت ہے۔ اگر بندہ اس عارضی زندگی میں اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، محبت بانٹتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، دین اسلام پر چلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر چلتا ہے، تو اس کے لیے اس عارضی زندگی میں بھی سکون ہے اور بعد میں آنے والی زندگی میں بھی سکون ہے، ابدی زندگی میں بھی سکون ہے۔ حضرات، دنیا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس سے ہر کسی نے چلے جانا ہے، یہ اپنی زندگی بنانے کی جگہ ہے، اور اپنی زندگی میں ملنے والی جنت ایک ایسی بے مثال جنت ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی اس جنت میں ہمیشہ جوانی رہے گی، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوانی رہے گی، ہمیشہ صحت رہے گی، کوئی کسی قسم کی بیماری کا سامنا بندے کو نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بندے کو جس نے اس عارضی زندگی میں اچھے اعمال کیے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا اور دین حنیف پر چلتا رہا، شریعت کی پاسداری کرتا رہا، اس کے لیے یہ انعامات ہوں گے۔ اس کو کبھی بھی جنت کے اندر، وہ جنت میں جائے گا، جنت میں کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کمزوری محسوس نہیں کرے گا، صحت ہمیشہ رہے گی، کسی قسم کی بیماری اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، اور ہر نعمت ہر وقت میسر ہوگی۔ جو بھی کھانے کو دل کرے گا، ابھی ذہن میں سوچے گا کہ وہ نعمت اس کے پاس چل کر آ جائے گی، وہ میسر ہو جائے گی، اور پریشانی اور تھکن کا تصور تک نہیں ہوگا اس جنت میں، اس مقام میں، اس باغ میں، اس جنت میں۔ اس بندے کے لیے پریشانی اور تھکن کا تصور تک نہیں ہوگا جس بندے نے عارضی زندگی میں اچھے کام کیے،
جس بندے نے اس ابدی زندگی کے لیے تیاری کی ہے، اچھے طریقے سے تیاری کی ہے، دین حنیف پر چلتا رہا اور اس کو کبھی نیند نہیں آئے گی، ڈھونڈتا پھرتا رہے گا، چلتے پھرتے کی تھکن دور ہو جائے گی، تھکن آئے گی ہی نہیں بلکہ نیند بھی نہیں آئے گی، نظارے کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی جنت۔ اور آج کل جو ہمیں ایک حالت پیش آتی ہے بول و براز کی، وہ وہاں پر یہ پیش نہیں آئے گی، بندہ کھاتا رہے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا کرنا ہے، پیشاب وغیرہ آ جائے گا، ایسی سوچ کبھی نہیں آئے گی اور نہ یہ آئیں گے۔ بندہ کھاتا پیتا رہے گا یا عیش وغیرہ کرتا رہے گا وہاں پر۔ حضرات یہ اس بندے کے لیے ہے جس بندے نے عارضی زندگی میں اچھے اعمال کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جیسا قد ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جیسا قد ہوگا، بڑے بڑے قد والے لوگ ہوں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہوگا۔ ان کا حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن کو بنایا، آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے اور آدھا حسن جو ہے وہ پوری دنیا میں بانٹ دیا ہے نبی علیہ السلام کے علاوہ۔ آقا علیہ السلام کو اس زمرے میں نہیں لائے، ان کے علاوہ حسن بنایا، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دے دیا، آدھا حسن پوری کائنات میں بانٹ دیا۔ اتنے خوبصورت اور حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن دیا جائے گا، سیدنا ایوب علیہ السلام جیسا دل ہوگا، اور ہر پل خدمت کے لیے پورے اور کھجورے ہوں گے، ہر لمحہ خدمت کے لیے پورے ہوں گی، اور بڑی بڑی عمدہ اور کمال کی قسم کی کھجوریں ہوں گی۔ بندہ کھاتا رہے گا، بندہ اپنا وقت گزارتا رہے گا، وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی، کسی قسم کی کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہاں اس مقام کو پانے کے لیے ایک چیز شرط ہے کہ اپنی عارضی زندگی کو اچھا بنا لیجیے، اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنا لیجیے۔ حضرات اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنا لیجیے۔ حضرات اس انمول جنت کے لیے آج میں جس موضوع پر بحث کرنا چاہتا ہوں، تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس بات کا، وہ یہ ہے، وہ موضوع یہ ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان عظیم ہستیوں کا آج تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے گارنٹی دی ہے کہ ایسے شخص جنت میں جائیں گے، ضمانت دی ہے کہ ایسے شخص جنت میں جائیں گے۔ حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اہل جنت کے اوصاف بیان کیے ہیں، صفتیں بیان کی ہیں کہ فلاں بندہ بھی جنتی ہے، فلاں بندہ بھی جنتی ہے، فلاں بندہ بھی جنتی ہے، جس نے یہ کام کیا وہ بھی جنتی ہے۔ کئی مقامات پر قرآن مجید کے اندر یہ باتیں بتائی ہیں کہ وہ فلاں بھی جنتی ہے۔ حضرات کئی اعمال کے کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی، لیکن ایک کہہ دینا کہ فلاں جنتی ہے اور ایک یہ کہہ دینا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت میں ہی جائے گا، جنت کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ ضمانت دے دینا، ضمانت دینے میں، گارنٹی دینے میں اور صرف کہہ دینے میں کہ یہ جنتی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرات جو الفاظ ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں، یہ اس قدر قوی اور مضبوط الفاظ ہیں کہ اس بندے کو کوئی بھی ایسا عمل جو جنت میں جانے سے روکتا ہے وہ اس بندے کو نہیں روک سکے۔ حضرات یقین دہانی کے لیے ضمانت اور گارنٹی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نہ بات کے لحاظ سے کوئی سچا ہے، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے بات کے لحاظ سے، اور نہ ہی گارنٹی کے لحاظ سے کوئی بات ہے۔ حضرات اگر حکومت پاکستان آج یہ اعلان کر دے، حکومت پاکستان آج یہ اعلان کر دے کہ ہم ہر اس شخص کو 2.5 مرلے کا یا 2 مرلے کا یا 3 مرلے کا مکان، 3 مرلے کے یا 4 مرلے کے مکان کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس کو دیں گے جو ایک وقت دن میں ایک وقت کھانا چھوڑ دے، بھوکا رہے۔ تو قسم سے آپ اس بات سے واقف ہیں، لوگ جو ایک وقت کھانا بند کر دے تو 1000 لوگ بھوکے رہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دنیا کے مکان کے لیے اس قدر حرص ہے اور حکومت پاکستان کی گارنٹی پر کس قدر یقین ہے کہ بھوکا رہنا پسند ہے، سخت دھوپ میں کام کرنا پسند سمجھ لیں گے اس مکان کو پانے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے، لہذا یہ بات پکی ہے، ہم بھوکے رہ لیتے ہیں، ہمیں وہ مکان مل جائے۔ اگر آج حکومت پاکستان یہ اعلان کر دے کہ کوئی شخص بھوکا رہے، ہم اس کو یہ چیز دیں گے، لوگ بہت زیادہ بھوکے رہنا شروع کر دیں گے۔
کئی ایسے آپ معاملات دیکھیں گے، سنیں گے ان خبروں کے اوپر، وہ فلاں بندہ اس نے مکان پانے کے لیے اتنے دن بھوکا رہا، اتنے دن بھوکا رہا۔ آپ اس بات سے واقف ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے، اس پوری کائنات کے حکمران کی طرف سے، خالق کی طرف سے، شہنشاہ کون مکان کی طرف سے کسی چیز کی گارنٹی آتی ہے، ہمیں اعتماد ہی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت پر اعتماد نہیں ہوتا، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہوتا۔ علماء، حفاظ، قراء قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ترجمہ سناتے رہتے ہیں، خطبات ہوتے رہتے ہیں، تقریریں اور درس جلوس ہوتے رہتے ہیں، جلسے ہوتے رہتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا یہ کام کرو تمہیں جنت مل جائے گی، ہمیں اعتماد نہیں ہو، ہمیں اعتماد نہیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے اندر سے واقف ہے، ہر بندہ اپنے اپنے اندر سے واقف ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے۔ ہم کہتے تو ہیں، ہم زبان کرامی اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، لیکن ہم عمل کر کے نہیں دکھاتے کہ واقعی ہمیں اللہ پر یقین ہے۔ اللہ پر یقین تو ایسا ہونا چاہیے، جیسے کہنے والے نے کہا توکل ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر ہو، تمہارا دل کہے، تمہارا دل جھنجھوڑے تمہیں کہ گھبرانا نہیں، اگرچہ سمندر ہے توکل رکھ اپنے اللہ پر، وہ اسی سمندر سے تیرے لیے راستے بنائے گا، ایسا توکل ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں ان دنیا کے حکمرانوں پر اعتماد ہے، لیکن اللہ رب العزت پر اعتماد ہے۔ ہم زبانی کلامی اس بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے اندر سے واقف ہے۔ سامعین کرام، بات آتی ہے جنت کی گارنٹی کی۔ کسی کو جنت کی گارنٹی کسی کا پیر دیتا ہے، کوئی جنت کی گارنٹی کسی فقیر سے لے کر آتا ہے۔ دنیا دار کی ہزار ضمانتیں، پروردگار کی گارنٹی، ایک گارنٹی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایک ضمانت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کا پاسا پھر بھی بھاری ہے۔ کوئی لاکھوں کروڑوں حکمران بھی دنیا کے آ جائیں، جتنے مرضی آ جائیں، جو ان سے مرضی ملک کا حکمران آ جائے، جتنا مرضی امیر ہو، وہ آ کر کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک طرف اللہ رب العزت کہیں تو بات کو نہیں ڈر سکتے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کی جو گارنٹی ہے وہ پختہ ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومن مردوں اور ان مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کیا، ایسے باغات کا وعدہ کیا ان مومن مردوں اور ان عورتوں سے کہ جن باغات میں نہریں جاری ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، اچھے اچھے مشروبات کی نہریں ان باغات میں جاری ہیں۔ ایسی باغات کے ایسی جنتوں کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، کیسے مردوں اور کیسے عورتوں کے لیے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے ایسی جنت کا وعدہ ہے کہ جس میں طرح طرح کے باغات، ہر طرح کی نعمت ہوگی، اور یہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اس بات کا تذکرہ مدینے والے مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا اہل جنت، اے جنت والو، اے جنت والو۔ جنتی جواب میں کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدی، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرے لیے ہم حاضر ہیں، اس خیر کے ہاتھ کے نیچے ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرمائیں گے حق رضیتم، کیا تم مجھ سے خوش ہو گئے ہو، کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ چیز عطا کی جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا، وہ چیز عطا کی کہ جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں تم کو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر زیادہ افضل جو نعمت ہے اس کے بارے میں نہ بتلاؤں، وہ نہ عطا کروں؟ ان کو تجسس ہوگا، وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں وہ نعمت عطا کیجیے۔ شہنشاہ کون مقام فرمائیں گے احل علیکم رضوانی، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ اللہ رب العزت ان کو کہیں گے کیا میرے بندو، سب سے بڑی جو نعمت ہے،
سب سے بڑی اس جنت کے اندر تمہارے لیے نعمت ہے جن کو گارنٹی دی جائے گی، ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ رب العزت کہیں گے تم میری خوشی حلال ہو، تم پر میری خوشی حلال ہو گئی ہے، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العزت کہیں گے میں تم پر راضی ہوں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کے اندر، یہ سب سے بڑا انعام ہے، نعمتوں میں سے سب سے زیادہ افضل نعمت۔ حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون سے وہ لوگ ہیں، تین ایسے شخص کے، تین لوگوں کے بارے میں فرمایا تو تین لوگ ہیں جن کو جنت کی گارنٹی دی۔ میں ثلاثۃ کلهم ضامن علی اللہ عز وجل، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ عز وجل فهو ضامن علی اللہ حتی یتوفاه فیدخله الجنہ او یرده بما نال من اجر وغنیمت، ورجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفى فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، میں تین افراد ان تمام افراد کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے، جنت کی ضمانت دی گئی ہے، ان کو گارنٹی دی گئی ہے کہ تم جنتی ہو، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور دنیا کے اندر بھی ان کے لیے انعامات رکھے، دنیا میں بھی ان کے لیے انعام۔ تین ایسے شخص، تین لوگ، سب سے پہلا کہ جو اللہ کے راستے میں، اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، جہاد کرنے کے لیے نکلا، یہاں تک کہ وہ اس کو فوت کر دے، اللہ اس کو شہید کر دے، وہ شہید ہو جائے تو وہ جنت میں داخل کرے، یا ان کو اجر ثواب، اگر وہ بچ جائیں، غازی بن جائیں، تو اس میں دنیا کے اندر ان کے لیے اجر و ثواب ہے، اور ان کے لیے رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر شہید ہو گیا تو پکا جنتی، یا غازی ہے، جہاد کیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، زندگی میں کبھی بہت ہو گیا، پکا جنتی ہے۔ اگر بچ گیا، دنیا کے اندر انعامات ہی انعامات ہیں، خوشنودی ہی خوشنودی ہے، رزق اس کے اوپر کشادہ کر دیا جائے گا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے، اس کے پاس رزق تو ہوگا، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہر قسم کی برکت تو آئے گی، لیکن وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ سوچتا رہے گا یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ غیبی رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس قدر اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں جو لوگ اس کے راستے پر نکلتے ہیں۔ اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو پکا جنتی، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف نکلتا ہے، آج ہم مسجدوں میں جانے سے شرماتے ہیں، آج ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ پر اس قدر ہم اعتماد کھو بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ ہم اگر حکمران کہے کہ میں نے وہاں پر جلسہ کرنے آنا ہے اسٹیڈیم کے اندر، لوگ بڑی خوشی سے جاتے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی وہ اگر شرط رکھ دے کہ جو یہاں پر آئے گا میں اس کو ایک پلاٹ دوں گا، لوگ بھاگے جائیں گے، حافظ آباد کا اسٹیڈیم کم پڑ جائے گا، اس طرح کے 7 اور اگر اسٹیڈیم ملا دیے جائیں تو پورا حافظ آباد وہاں پر کھڑا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کی اس گارنٹی پر کسی کو اعتماد نہیں ہے، کہ جس کی گارنٹی سب سے پختہ گارنٹی ہے کہ مسجد میں آؤ، جو مسجد میں آئے گا، جو نماز پڑھتا رہے گا، جو مسجد میں آتا رہے گا باقاعدگی کے ساتھ، وہ اس دنیا سے جب جائے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ رب العزت کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ جنتی ہے، پکا جنتی ہے، کنفرم جنتی جو مسجد میں آتا ہے۔ آج ہم مسجدوں میں نہیں آتے، آج ہم نے مسجدوں کو یاد کر دیا، آج ہم نے اس بات کو پسے پشت ڈال دیا، آج ہم نے اللہ رب العزت کی اس بات کی نافرمانی کر دی، ہم مسجدوں میں نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو کسی کے کہنے پر، وہ بھی ہم دل کے ارادے سے نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو اکثریت جو ہے نا وہ کسی کے کہنے پر آتے ہیں، کسی کے ڈر کی وجہ سے آتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں آتے، بہت کم، اللہ ماشاء اللہ کو یہ ہوگا 100 میں سے 2% ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، اور انہیں کی وجہ سے، ان لوگوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے، ان لوگوں کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کو اللہ رب العزت نعمتوں سے نواز رہا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے۔ حضرات، ہمیں بھی اللہ رب العزت پر اپنے یقین کو برقرار رکھنا چاہیے، ہمیں بھی توکل کرنا چاہیے اللہ رب العزت،
تیسرا ایسا شخص ہے کہ جو گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، جو گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور سلام کہتا ہے، سلام کہتا ہے۔ اس نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوا، السلام علیکم یا اہل الدار۔ گھر کے اندر جاتا ہے، کسی کے گھر کے اندر جاتا ہے یا اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، کسی دروازے کو کراس کرتا ہے تو السلام علیکم اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی عادت بنا لی ہے، جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کے لیے کنفرم جنت موجود ہے، اس کو کوئی بھی جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گا۔ یہ ضمانت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اگر وہ زندہ رہا اور اس کے اندر یہ عادت رہی، وہ جہاں بھی جائے السلام علیکم کہے، اللہ رب العزت اس کی غیبی ایسی مدد کرے گا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے، وہ دیکھتے رہیں گے، وہ چلتے رہیں گے کہ اس کے بعد یہ دولت کا انبار کیسے ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس کبھی رزق ختم ہی نہیں ہوا۔ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اللہ رب العزت اپنی خوشی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ رات جہاں بھی جاؤ السلام علیکم۔ وضاحت کی طرف آتا ہے۔ سب سے پہلا شخص جو جنت میں جائے، جس کو جنت کی گارنٹی دی گئی، وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ جہاد کے لیے اس کا پہلا قوم میدان جہاد میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوتا ہے، اور جنت سے قبل جب تک وہ زندہ ہے رہے گا، خیر و برکت کا رزق اسے عطا کیا جاتا رہے گا۔ اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار ایسے صحیح واقعات ملتے ہیں، بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو کس طرح غیبی امداد سے نوازا، کس طرح غیبی رزق عطا کیا، کس طرح ان کی مدد کی، کس طرح اللہ رب العزت نے ان پر خوشی کا اظہار کیا، کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعامات کیے۔ اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کس طرح جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہاں سے ایک دربان بولتا ہے، پہلے نمبر والا دربان بولتا ہے ادھر سے آئیے، دوسرے والا بولتا ہے ادھر سے آئیے، تیسرے والا بولتا ہے جناب شہید ادھر سے آئیے، چوتھے والا بولتا ہے جناب شہید ادھر سے آئیے، ساتویں آٹھویں والا سارے وہ جگڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ ادھر سے آئیے۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ شرف دیجئے، ہمیں یہ شرف دیجئے کہ جناب شہید اللہ کے راستے پر شہید ہونے والے ہمارے اس دروازے سے گزرے۔ دربان کیا ہے؟ آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں ایسے شخص کے۔ حضرات رزق کیسا دیا جاتا ہے؟ رزق اس شخص کو کیسا دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جہاد کے لیے بھیجا، صحابہ اکرام کو جہاد کے لیے بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کے ایام میں، غربت کے ایام ہے، کوئی چیز پاس نہیں ہے، ننگے پاؤں صحابہ اکرام جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، میدان مقتل کی طرف نکل رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ننگے پاؤں نکل رہے ہیں۔ یہ نہیں پرواہ کی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس جوتا نہیں ہے، ہماری ابھی پوزیشن نہیں ہے جہاد کرنے کی، ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، نہیں، یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، لہذا ہم نکلے۔ صحابہ اکرام نکلے ننگے پاؤں، بھوکے پیٹ میدان جہاد میں نکلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جہاد کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے لشکر کا امیر مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں سامان نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے جو ہمیں دے دیتے کہ یہ لے جاؤ کھاتے رہنا اگر بھوک لگی، کوئی جو گندم وغیرہ نہیں ہے، بلکہ کچھ کھجوریں دیں، ان کھجوروں پر ہی تم نے گزارا کرنا ہے، جاؤ اپنے مشن پر جاؤ، میدان جہاد میں جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانتے ہوئے صحابہ اکرام بھوکے پیٹ چند کھجوروں کو لے کر سفر پر نکل جاتے ہیں۔ حضرات آج ہمیں کیا ہو گئی؟ آج ہمارے ہاں جماعتوں اور تنظیموں میں جب تک جیب اور پیٹ نہ بھرے ہم نکلتے ہی نہیں گھروں سے، ہم نکلتے ہی نہیں۔ حضرات جتنے بھی ہمارے گلے شکوے ہوتے ہیں وہ یا تو کھانے پر ہوتے ہیں یا تو پینے پر ہوتے ہیں، کسی اور چیز پر ہمارا گلہ شکوہ نہیں ہوتا۔ زیادہ تر ہماری جھگڑے یہ کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، میں تیرے کول گیا تو میں نے روٹی نہیں پوچھی، میں تیرے کول گیا تو میں نے پانی نہیں پوچھیا، تیرے نال نکلے اسی کوئی شے کھان نہیں لبھی، چنگا نکلے ہیں۔ حضرت ایسی ہمارا ذہن ہے، ایسا ہمارا ایمان ہے، ہم کس قدر کمزور ہیں ایمانی لحاظ سے کہ ہم اپنے اسلاف کو نہیں دیکھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نہیں دیکھتے کہ دین کی راہ پر نکلتے ہیں ننگے پاؤں سے نکلتے ہیں، جوتے نہیں ہیں پاؤں میں۔ حضرات کھانے کے لیے کچھ
کھجوریں لے لی۔ عبداللہ بن جابر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو عبیدہ امیر جو مقرر کیے گئے تھے، جب ہمیں بھوک لگتی ہم ان کو کہہ دیتے، وہ ہمیں کھجور دے دیتے، ہم اس کو چوس چوس کر پورا دن گزار دیا کرتے تھے میدان جہاد کے لیے۔ اللہ رب العزت کس قدر رزق عطا کرتے ہیں حضرات، اللہ رب العزت ان کو کس قدر رزق عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ ہمارا سفر سمندر کے ساحل پر جاری تھا، سمندر کے کنارے کنارے پر جاری تھا۔ چلتے چلتے ہمارے سامنے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز نمودار ہوئی، بڑے بڑے ٹیلے کی طرح، پہاڑی کی طرح ایک چیز نمودار ہوئی۔ جب ہم قریب ہوئے تو ہم نے دیکھا وہ ایک بہت بڑی مچھلی، وہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے جس کو عنبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرے لشکر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ تو مردار ہے۔ پھر فرمایا کوئی حرج نہیں، میدان جہاد پر نکلے ہیں، میدان جہاد پر نکلے ہیں تو کھا لینے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں حضرات، لہذا اس کے کھانے میں کوئی عیب نہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم تعداد میں 300 تھے، 300 تعداد میں تھے اور ایک ماہ تک ہم ٹھہرے اور خوب اس کا گوشت کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم سارے صحت مند اور موٹے تازے ہو گئے۔ جب ہم وہ ایسی مچھلی تھی کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں 300 تھے، پورا ایک مہینہ اس مچھلی کو کھاتے رہے۔ جب ہم سیر ہو گئے، ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے جس مشن کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جہاد میں، جب ہم فارغ ہو کے واپس مدینہ آئے تو ہم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے هو رزق اخرجہ اللہ لکم فعل معکم من لحمه شیء فتطعمون فارسلنا الى رسول اللہ منه فاکلہ۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسا رزق تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا، وہ ایسا رزق تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا، اور اس کے گوشت میں سے کچھ تمہارے پاس ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ یار، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی کھلاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے وہ گوشت پیش کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا۔ قصہ مختصر کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر نکلتے ہیں، اللہ کے راستے پر نکلتے ہیں، اگر وہ غازی ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو کشادہ رزق سے نوازتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ رزق عطا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے صبر کیا، کائنات کے رب نے ہمیں مہینے کے لیے کھانے کے لیے ایک چیز دے دی، ہم کھاتے رہے اور پھر جب واپس آنے کا وقت ہوا ساتھ میں بھی کچھ لے کر آ، اس قدر اللہ رب العزت نے رزق۔ آج ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، آج ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیا یہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلیں گے، پتہ نہیں کھانے کے لیے کچھ ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں کھانے کے لیے کچھ۔ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جامعہ میں پڑھتے ہو، تمہیں مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کل کو کھاؤ گے کہاں سے، کل کو کھاؤ گے کہاں سے؟ لیکن اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے جس قدر دین پر چلنے والوں کو، اللہ کے راستے پر نکلنے والوں کو عطا کیا اس قدر کسی کو عطا نہیں، پرسکون رزق کسی کو عطا نہیں۔ ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ہم خاک نشین ہیں، ہماری جاگیر مسلح ہے، ہماری جاگیر مسلح ہے، لیکن کائنات کے رب نے جس قدر دنیا کی دولت کے ساتھ اپنی راہ پر چلنے والے کو نوازا ہے اور کسی کو نہیں نوازا۔ آج دیکھ لیجیے کتنے بڑے علماء دین کا کام کر رہے ہیں، جن میں حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک ہے انڈیا کے اندر، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے دین کا اس قدر کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کہیں پر بھی اسپیچ کرتے ہوئے کسی سے پیسے نہیں مانگے، کسی سے پیٹ کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس قدر ان کو نوازا ہے کہ پوری دنیا دیکھتی ہے۔ حضرات ابھی حال ہی میں ہمارے مسلمانوں کی ایک جماعت جسے آج کل تحریک لبیک کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے امیر اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی کون سا کاروبار تھا؟ وہ بھی یہی لوگوں کے سامنے جایا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے دین کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ کائنات کے رب نے کس قدر نوازا ہے کہ لاہور کے اندر جرادہ ہوا دنیا دیکھتی رہے۔ رات کوئی کیوں کہے کہ ہمیں اللہ دیتا نہیں،
ہمیں اللہ دیتا ہے. جس قدر علماء کو کائنات کے رب نے نوازا ہے دونوں کے ساتھ, اس قدر کسی کو نہیں نوازا. لہذا حضرات ہمیں اللہ رب العزت کے راستے پر نکلنا چاہیے. اور جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کے راستے پر, ان کے بارے میں ایک بات بتلا کر میں اجازت چاہوں گا. حضرات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایک دن ہوا شادی کو, ابھی ایک دن شادی کو ہوا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ شادی ہوئی ہے, ابھی پہلی رات نہیں گزاری, پہلی رات سے پہلے جہاد کا پیغام آ گیا ہے, جہاد کے لیے نکل پڑے, جہاد کے لیے نکل پڑے ہیں. حضرات پہلے ہی لشکر میں, پہلے ہی مار کے وہ اللہ رب العزت کو پیارے ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, جام شہادت بھی نوش کر لیتے ہیں. گھر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب جنگ سے فارغ ہو کر گھر آتے ہیں تو ان کی بیوی پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول ابھی تو ہمارا نکاح ہوا تھا, پہلا دن تھا, میرے شوہر جہاد پر چلے گئے, آپ بتلائیے کیا وہ جنتی ہیں؟ اگر جنتی ہیں تو میں صبر کرتی ہوں, اگر نہیں ہے تو پھر میں آہو بکا کر کے روتی ہوں, چیختی ہوں, چلا کر اپنی جو تکلیف ہے اس کو کم کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او بہنا سن, جو تیرا سردار جہاد کے لیے نکلا تھا کائنات کے رب نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا, وہ میدان مقتل میں خون سے لت پت تھا, اس کو اسی طرح قبر کے اندر اتار دیا. تو کائنات کے نبی سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اوپر سے ملائکہ کو بھیجا, فرشتوں کو بھیجا, فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے تھے. حضرات کس قدر انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ پر نکلتے ہیں. جنتوں کی ضمانت دی گئی ہے کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا جائے. حضرات ایک اور چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ کے, ایک صحابی کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک مجاہد کے لیے حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی, بڑے جلیل القدر صحابی تھے, نبی علیہ السلام کے بڑے صحابی تھے. ان کو میدان جہاد میں نگران جسوسوں کا نگران بنا کر بھیجا گیا تھا, نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا. ایک تیر آ کر ان کو لگتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام جب جہاد سے فارغ آتے ہیں تو ان کی اماں آتی ہے, ان کی اماں نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو شہید ہو گیا. وہ اماں کہتی ہیں کہ آپ مجھے بتلائیے کہ اگر وہ جنتی ہے, وہ جنت میں چلا گیا ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں, اگر نہیں کوئی اور معاملہ ہے تو پھر میں, انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے تو میں پھر آہ و بکا کر کے رو کر اپنے درد کو کم کرتی ہوں. نبی علیہ السلام نے وہاں پر جو الفاظ کہے تاریخ لکھنے پر مجبور ہوگی, تاریخ ساتھ الفاظ کہے, کہا یا ام حارثہ انہا لیست بجنت واحدۃ ولکنہا جنان کثیرۃ وان حارثہ لفی افضلها او قال فی اعلی الفردوس. اے حارث کی اماں, اے حارث کی اماں, وہ جنت کے ایک باغ میں نہیں بلکہ جنت میں بہت سے باغات ہیں. اس جنت میں ایک باغ نہیں, اس جنت میں بہت سے باغات ہیں. اور آپ کا بیٹا حارثہ میرا بڑا ہی پیارا ساتھی حارثہ بن سراقہ ان میں سے سب سے افضل باغ میں ہے جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے, جسے فردوس. حضرات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا کہ کس قدر اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتے ہیں, اس شخص سے راضی ہو جاتے ہیں جو میدان جہاد کے لیے نکلتا ہے, جو میدان مقتل میں نکلتا ہے, اللہ کے دین کی خاطر لڑتا ہے, دین حنیف کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے, دین اسلام کے لیے بڑی بڑی کمیوں کا سامنا کرتا ہے, بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے, بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے, لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں چھوڑتا, دین کی راہ سے, جہاد کی راہ سے منہ نہیں موڑتا. اس شخص کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ فوت کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے جنت الفردوس ہے. اگر وہ غازی بن جاتا ہے, غازی بن کے لوٹتا ہے, شان و شوکت اس کا مقدر ہے. حضرات اس کو کشادہ رزق عطا کیا جاتا ہے,
اس کو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ رزق عطا کیا۔ یہ پہلا شخص ہے ان 3 شخصوں میں، پہلا شخص ہے، پہلی عظیم ہستی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت جنت کی گارنٹی دیتے ہیں اس کے فوت ہونے کے بعد۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے انعامات ہے اس دنیا میں، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو جنت کی گارنٹی ہے۔ یہ پہلا شخص ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، میرے اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبہ